موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرسالة والرد على المشركين المكذبين، سورة حامیم السجدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين المشركين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما الله إله واحد فاستقيموا إليه أي أخلصوا له العبادة لا من ما أمركم به على ألسنة الرسل۔ آپ نے الحمدللہ سورۃ حامیم سجدہ میں یہ پڑھا ہے کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات بالکل کھلی ہوئی، الگ الگ، علیحدہ علیحدہ۔ اور پھر یہ قرآن اللہ نے لغت عربی میں اتارا ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے، ورنہ ساری کتابیں جو پہلے آئی ہیں کوئی بھی عربی میں نہیں اتاری۔ جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں مشہور تو چار ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، یا صحائف ابراہیم یا صحائف موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 123 کتابیں، اور تمام کتابیں جو تھیں وہ سریانی میں ہیں یا عبرانی میں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں بھی سب سے پہلے انسان حضرت اسماعیل ہیں جنہوں نے عربی بولی۔ اول من تکلم بالعربیۃ سیدنا اسماعیل، سب سے پہلے عربی بولنے والے سیدنا اسماعیل ہیں، کہ انہوں نے وہ جو قبائل آباد ہو گئے تھے نا زمزم کے قریب، قبیلہ جرہم اور بڑے بڑے قبائل، پانی دیکھ کر پھر ان سے رشتہ ہوا، ان سے رشتہ داری کی وجہ سے عربی زبان جو تھی آپ نے سیکھی، اور سب سے پہلے عربی بولنے والے حضرت اسماعیل۔ پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
سرکار دو عالم جو ہیں سلم من ولد اسماعیل، حضور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، ان کو جو بیٹا دیا اسحاق اس کو بھی نبی بنایا، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یوسف بھی نبی، یعنی پورے خاندان میں نبوت ہے۔ ساری بنو اسرائیل کا جو سلسلہ ہے وہ سارا اصل تو ابراہیم الخلیل ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے، وہیں سے یہ بنو اسرائیل ہیں، انہی کا نام حضرت یعقوب بھی ہے اور حضرت اسرائیل بھی، اسی سے بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو باقی بھائی تھے نا 11 بھائی، وہ بھی نبی تھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، نبی صرف حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ تو لوگوں نے پوچھا صحابہ نے کہ حضور کیا مراد ہے کریم مانا شان والا؟ آپ نے فرمایا کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی اور اسحاق بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، تو یہ الکریم ابن، تو آپ نے ان کے بھائیوں کو شمار نہیں کیا۔ تو اب جناب یہ سلسلہ جب چلا عربی کا، ان سے یعنی حضرت اسماعیل کی نسبت سے بنو کنانہ آئے، بنو کنانہ میں سے پھر قریش آئے۔ یاد رکھیں چونکہ یہ بڑے بڑے جو لفظ ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں اور انساب کی کتابوں میں بھی ہیں، عربی زبان بڑی وسیع ہے نا، اس میں قبیلہ بھی ہوتا ہے اور عشائر بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک نے فرمایا تھا وجعل شعوب بھی ہوتے ہیں، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو یاد رکھو شعب بڑا ہوتا، اس کے بعد پھر قبیلہ ہوتا، قبیلے کے بعد پھر بطون ہوتے ہیں، بطون کے بعد پھر فخذ ہوتے ہیں، فخذ کے بعد پھر عشائر ہوتے ہیں، عشائر کے بعد پھر فصائل ہوتے ہیں۔ یہ یعنی ایک تقسیم ہے انصاب کی کہ سب سے پہلے شعب، شعب کے بعد قبیلہ، تو اب اوپر تو کنانہ ہوا اور قبیلہ قریش ہو گیا، پھر ان کے بطن کون سا آیا؟ بنی ہاشم آ گیا، تو بنی ہاشم میں سے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کو چن لیا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کا نبی عربی، تم عربی، قرآن عربی، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ضد ہو نا جی، پھر آدمی بات مانتا نہیں۔ جیسے کسی نے ایک لطیفہ ہے، اللہ جانے سچا ہے جھوٹا ہے، لطیفے تو ایسے ہوتے ہیں نا، گھڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے پیر صاحب تھے، لوگ ان کے بڑے مرید تھے، لیکن بیوی نہیں مانتی تھی ان کو۔ وہ جناب وہ بیوی کو کہتے ہیں کہ خوش بخت، اللہ تم کو ہدایت دے، دیکھو ہزاروں بندے میرے آگے بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، میرے آگے گردنیں جھکا کے بیٹھتے ہیں، تم ہر وقت تو میں کرتی رہتی ہو، ہر وقت زبان درازی کرتی ہے، تم پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا میری بزرگی کا۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو، بس میں تمہاری پیری شیری نہیں مانتا۔ ایسے علماء نے ایک مسئلہ بھی رکھا ہے، علماء کو اللہ نے بڑی سوچ دی ہوتی ہے، حالانکہ دیکھو یہ ایک لطیفہ ہے، یعنی یہ تو ایک کہانی ہے، لیکن علماء نے ایک مسئلہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ آدمی جتنا بڑی اونچے شان والا ہو جائے اس کی بیوی معتقد نہیں ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے کہا وجہ یہ تھی
کہ اللہ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت عالمی نبوت ہے، جن کا دین عالمی دین ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اللہ نے ان کی تصدیق سب سے پہلے بیوی سے کرائی۔ کیوں؟ بیوی تو کسی کو مانتی نہیں، لیکن جب بیوی خود مان رہی ہو تو معلوم ہوا کہ وہ پیغمبر بڑا سچا، کہ اس لیے حضور جب غار حرا سے آتے ہیں تو سیدھا سیدہ خدیجہ، اور سیدہ خدیجہ کہتی لا واللہ یا محمد، حضور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو اس رشتہ داروں میں خدمت کرنے والے ہیں، آپ تو مسکینوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کی رکھوالی کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں پہ دست شفقت پھیرنے والے ہیں، آپ جیسی اخلاق کریمہ کے آدمی کو کیسے کوئی جن کا اثر ہو سکتا ہے؟ آپ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں کریں گے، کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی گواہ حضرت خدیجہ، کہ آپ کے پورے کردار کا خلاصہ بی خدیجہ نے پیش کر دیا۔ اللہ کی حکمت تھی، ورنہ حضور غار حرا سے اتر کے کعبۃ اللہ میں آ جاتے۔ حضور غار حرا سے اترنے کے بعد حضرت ابو بکر سے بڑی دوستی تھی، حضرت ابو بکر کے گھر میں آ جاتے۔ حضرت ابو بکر سے تو نبوت سے پہلے سے تعلق تھا، حضور اترنے کے بعد حضرت علی کے پاس آ جاتے۔ حضرت علی تو رہتے ہی آپ کے پاس تھے، حضرت حمزہ کے پاس، لیکن سیدھے سیدہ خدیجہ کے پاس۔ یہ حکمت تھی اللہ۔ اور اس کے بعد کس نے تصدیق کی؟ جو نصارہ کے دین کا سب سے بڑا عالم تھا، یعنی بیوی نے تصدیق کی۔ پھر آپ کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ورقۃ ابن نوفل۔ ورقۃ ابن نوفل جو ہے وہ دین عیسیٰ پہ تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ ایک تو ہوتا ہے نا بس حدیث پڑھ لی، سن لی، چلے گئے، ادھر سے پڑھا ادھر سے، ایک ہوتا ہے کہ نہیں سمجھو۔ یہی مشکل ہے نا آج کل، کوئی حدیث میں غور نہیں کرتا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ پہلا مصدق کون ہے؟ ورقۃ ابن نوفل۔ جب ورقۃ ابن نوفل کے پاس بی بی خدیجہ آئی، حضور نے اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے ورقۃ ابن نوفل نے کہا بشری خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، حضرت محمد کے پاس آنے والا وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ تو نبی ہیں۔ تو سب سے پہلی تصدیق کس نے کی؟ جو حضرت عیسیٰ کے دین پہ تھا۔ اور دیکھ لو، اول مصدق حضرت عیسیٰ کے دین کا آدمی ہے، اور سب سے آخر میں تصدیق کرنے والا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن پھر بھی نصرانی نہ مانے تو بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ پھر بھی اگر عیسائی نہ مانے حضور کی شان کو تو اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا بغض کیا ہو سکتا ہے؟ اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ورقۃ ابن نوفل ہے، اور سب سے آخر میں آنے والے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ وہ آئیں گے اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس وقت جتنی اہل کتاب ہوں گے سب کے سب ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ہر چیز بغیر ایسے نہیں ہوتی ہے، حکمت ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیر صاحب جو تھے نا، بیوی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن پیر صاحب کو غصہ آ گیا، تو پیر صاحب نے اپنی کرامت سے اڑ کے دکھایا۔ ایسے یہ اڑنا شڑنا یہ شعبدے میں بھی ہوتا ہے، اور آج کل تو لوگ ویسے بھی اڑ لیتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ والوں نے بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا آگ پہ چلتا ہوا دیکھ لو، دریا کے اوپر چلتا ہوا دیکھ لو، ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لو، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی تب ہوگا جب متبع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولایت کی نشانی یہ ہے کہ وہ غلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ، کہ اس کی شکل، عقل، سیرت، صورت، لباس، کردار، گفتگو، اعمال، افعال، اقوال سب تابع ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ورنہ یہ شعبدے تو جوگی بھی دکھا دیتے ہیں، اور یہ شعبدے جو ہیں جادوگر بھی دکھا دیتے ہیں، اور یہ شعبدے جو ہیں جنات و شیاطین بھی دکھا دیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ خیر بہرحال جب وہ اڑ کے آیا تو آپ آگے بیوی سے پوچھا کہ آج تو تم نے دیکھ لیا نا میری بزرگی، تو اب تو مان لو نا میں کتنا اوپر اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ آپ تھے، اسی لیے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ نہیں ماننا نا، تو جب نہ ماننا ہو تو پھر آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، نہیں ہاں جی وہ چھوڑو یار میں جانتا ہوں دکھانے کے لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بیچارہ اللہ کا دین بھی بیان کرو، چھوڑو یار شہرت کے لیے سارے مولوی ایسا کرتے ہیں، نہیں جو ماننا۔ اب اگر اللہ قرآن کسی اور زبان میں بھیجتے، عبرانی میں بھیجتے، سریانی میں بھیجتے، تب بھی قریش کہتے کہ جناب ہم کیا مانیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کون سی زبان ہے۔ اگر اللہ نے عربی میں بھیجا ہے تو اب کہتے ہیں نہیں جناب عربی میں ہے نا، اگر نبی سچا ہوتا کسی اور زبان میں قرآن آتا نا، عربی تو آپ بھی عربی ہیں، آپ نے خود بنایا ہے، یعنی مانا ہے کہ نہیں ماننا ہے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری۔ اس لیے حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ بدبختوں غور کرو قرآن عربین، ہم نے عربی میں بھیجا، لیکن لقوم یعلمون، فائدہ ان کو ہوگا جو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، قرآن پہ غور کرتے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ نہیں جی نہیں، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے کانوں کے اندر سیسا پڑا ہوا ہے، آپ کے ہمارے درمیان میں دیوار ہے، جب یہ اتنے بڑے معنی ہیں تو ہمیں آپ کی بات سمجھ کیسے آئے؟ بہرحال اب ایک حل ہے کہ آپ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیں، اننا عاملون، ہم اپنے دین پہ چلتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ واقعہ سنا کہ عتبہ نے آ کے حضور سے بات کی، ہر قسم کی حضور کو لالچ دی کہ دولت لے لیں، سرداری لے لیں، بادشاہت لے لیں، شادی کرنی ہے 10 خاندانوں کی 10 لڑکیاں لے لیں، ہر قسم کی اس نے ترغیب دی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی باتوں پہ غور ہی نہیں کیا، صرف کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ تو اس لیے اب دیکھیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دے دیں کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ شان نبوت ہے، ان کی کسی بات سے بات ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہہ دو انما انا بشر، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی جن سے بشر ہوں، میری اماں کا نام بھی بی بی آمنہ ہے، میرے ابے کا نام بھی عبداللہ ہے، دادے کا نام بھی عبد المطلب ہے، میرا خاندان، میرا حسب، میرا نسب سب تم کو معلوم ہے۔ تو اگر یہ قرآن میں بنا سکتا ہوں تو تم بھی تو انسان ہو نا، تم بنا لو۔ اگر یہ قرآن میں نے بنایا ہے تو میں بھی بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، میں بھی عربی ہوں، تم بھی عربی ہو، بنا لو۔ صرف تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے، مجھے اپنا نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، میری جن سے بشریت ایک ہے، لیکن میرا مقام، میرا مرتبہ، میری عظمت، میری شان بلند ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ یوحی الی، اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، اے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والوں، اے پتھروں کے پوجنے والوں،
انداد و اصنام کے آگے جھکنے والوں یاد کرو، ہم تمہارا اور سب کا معبود حق، معبود برحق، معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی سے دیکھ لو شان پیغمبر کہ دشمن کچھ کہتا ہے اس کی باتوں کی طرف خیال ہی نہیں، اپنی دعوت کا خیال۔ اسی لیے قرآن کھول کے دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب قید میں بیٹھے ہیں، اللہ کی شان ہے، پیغمبر جہاں ہو اس کی شان ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت ساری جیل والوں پر چھائی ہوئی تھی، تمام جیل آپ کی تکریم، اکرام، احترام، عزت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ دو آدمی آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے ہم نے خواب دیکھا ہے، مہربانی کریں ہمیں تعبیر بتلائیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ لیکن دیکھیں پیغمبر نے انہوں نے کہا باقی باتیں چھوڑو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی بات کی کہ اے میرے دوستو، اے قید کے ساتھیو، اچھا یہ بتاؤ 10 خدا بہتر ہوتے ہیں کہ ایک خدا بہتر ہوتا ہے؟ یعنی اپنی دعوت، پیغمبر جیل میں بیٹھے ہیں، دعوت توحید، یہی شان ہوتی ہے ایمان والوں کی کہ وہ جس حال میں ہوتے ہیں، جس جگہ ہوتے ہیں، جس مقام پہ ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو یوحا الی انما الہکم الہ واحد، او بے وقوفو عقل کرو، تمہارا بھی ہمارا بھی اور سب کا بھی معبود برحق اللہ ہے۔ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ سارے کعبے میں بت بھر رکھے ہیں، کتابوں میں آتا ہے ظالموں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کے اندر بھی بت تھے، کعبے کے باہر بھی بت تھے، زمزم کے پاس بھی بت تھے، صفا پہ بھی بت تھے، مروہ پہ بھی بت تھے، ہر طرف انہوں نے اپنے آلہہ باطلہ کا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا کرے؟ فاستقیموا الیہ، اسی کی عبادت کرو۔ یہ کیا تم نے انداز ارباب بنا رکھے ہیں؟ یہ کیا تم نے اپنے گھر یہ لہبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں ہے؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، سجاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے رکھتے ہو، پھر ان کے گلوں میں پھول ڈالتے ہو اور ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہو جاتے وہ اندھے ہو عقل کے، جن کو تم نے بنایا ہے وہ خدا کیسے ہو گئے؟ ان کے خدا تو تم بنو گے نا، بنانے والے تو تم ہو، تو وہ خدا کیسے بن گئے؟ اور یہی آج ہمارے جاہل کا حال ہے، اپنے ہاتھ سے قبر بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بزرگوں کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اوپر کبے بناتے ہیں۔ جب ساری عمارتیں بن جاتی ہیں تو اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ یا غوث اعظم مدد فرما، تیری قبر پہ آیا ہوں۔ سارا کام خود کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہی حال ہوئے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ کیا تم کر رہے ہو؟ اصنام بنا رکھے ہیں، ارباب المتفرقین، انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود برحق ہے۔ فاستقیموا الیہ، اخلصوا لہ العبادہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے مدد مانگو، اسی سے دعا مانگو، اسی سے التجا کرو، نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھو، اور اسی طرز پہ عبادت کرو جس طرز پہ سکھلایا ہے پیغمبروں نے۔ واستغفروا، اور جو شرک کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو، اس سے معافی مانگ لو۔ واستغفروہ لسالف الذنوب، اور آگے فرما دیا اگر تم نہیں مانتے ہو وویل للمشرکین، ویل من ہلاکت، ای دمار لہم وہلاک علیہم، اور بدبختو اگر میری دعوت توحید کا انکار کرتے ہو، شرک پہ جمے رہتے ہو، تو پھر ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، ان کے لیے ایسا عذاب ہے، ایسی ہلاکت ہے کہ اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مشرکین کون؟ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ،
وهم بالآخرة هم کافرون. قال علی بن ابی طلحہ بن باسم یعنی الذین لا یشهدون ان لا الہ الا اللہ. وکذا قال اکرمۃ وهذا كقوله تبارک وتعالى قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وكقوله جلت عظمته قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقوله عز وجل فقل هل لك الى ان تزكى. والمراد بالزكاة ها هنا طهارة النفس من الاخلاق الرذيلة ومن اهم ذلك طهارة نفس من الشرک. اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے الذین لا یؤتون الزکات. تو اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں آیا کہ لا یؤتون الزکات، جو زکات ادا نہیں کرتے، حالانکہ زکات کا حکم تو مدینہ منورہ میں آیا ہے، پھر مکی صورت میں زکات کا ذکر کیسے آ گیا؟ یاد رکھو کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھی زکات تو تھی نہیں تو پھر کافروں کے بارے میں آیا کہ وہ زکات بھی ادا نہیں کرتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ہیں ہی کافر، وہ خدا کو نہیں مانتے، تو پھر ان کو فری احکام کا مخاطب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیں اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے، حضرت ابن عباس نے بھی یہی فرمایا ہے کہ لا یؤتون الزکات. انہوں نے فرمایا زکات کا معنی مال کی زکات نہیں، زکات کا معنی بدن کی زکات ہے. کیا معنی؟ وہ شرک سے پاک نہیں ہوتے، اللہ کی توحید کا کلمہ نہیں پڑھتے، یہ معنی. مشرکین ہیں کون؟ الذین لا یؤتون الزکات، یعنی جو یہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ. اصل بات زکات مانا پاک کرنا، تو نفس کی پاکی تو تب ہوگی پہلے شرک سے تو پاک ہوں، کلمہ توحید ادا کریں. اس لیے مفسر فرماتی ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ فرمایا ہے، جیسے فرماتے ہیں قد افلح فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہو گیا جس نے اللہ کی توحید کی اقرار کیا اور اپنے آپ کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور جیسے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. پاک کیسے؟ ذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیوں نہیں اپنے آپ کو پاک کرتے ہو؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ طہارت النفس ہے کہ اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرو. اور سب سے بڑی پاکی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک. کیوں؟ شرک سے زیادہ گندگی کیا اور کیا؟ اسی لیے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں یہ پلید ہیں. کیا مانا؟ معنوی پلیدی ہے. فلا یقرب المسجد الحرام، اللہ نے فرمایا خبردار آج کے بعد ان کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں، یہاں زکوٰۃ سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کرو، اپنے بدن کو رذائل سے پاک کرو. وَزَكَاةُ الْمَالِ إِنَّمَا سُمِّيَتْ زَكَاةً لِأَنَّهَا تُطَهِّرُهُ مِنَ الْحَرَامِ وَتَكُونُ سَبَبًا لِزِيَادَتِهِ وَبَرْكَتِهِ وَكَثْرَةِ نَفْعِهِ وَتَوْفِيقًا إِلَىٰ اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّاعَاتِ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ زکوٰۃ اس لیے ہے تو تطہرہ، اس کو حرام سے پاک کرتی ہے اور پھر سبب بنتی ہے اس کے رزق میں زیادت کا، برکت کا، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور جب مال پاک ہو جاتا ہے، رزق حلال ہوتا ہے، تو آدمی کو عبادت کی توفیق ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے. اگر حرام مال ہوگا تو مال حرام بجائے حرام رفت، پھر وہ شرابوں پہ خرچ ہوگا، زنا پہ خرچ ہوگا، قتل ڈاکے پہ خرچ ہوگا. اگر مال حلال ہوگا تو حج پہ، عمرے پہ، خیرات پہ، صدقات پہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اب اس پر فرماتے ہیں وقال الصدی وویل للمشرکین الذین لا یؤتون
يؤتون الزکات کہ زکات نہیں دیتے. وقال معاویہ بن ابن قرۃ ليس هم من اهل الزکات وقال قتادہ يمنعون زکات اموالهم وهذا هو الظاهر عند اکثر المفسرین واختاره ابن جریر. اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں زکات سے مراد زکات مال ہے. اصل بات کیا تھی کہ وہ بدبخت جو تھے مومنوں پہ خرچ نہیں کرتے تھے, مومنوں کی مدد نہیں کرتے تھے, ایمان لانے والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ بھی شرک کرتے ہیں, میرے بندوں پہ بھی رحم نہیں کرتے. یعنی نہ میری توحید کا اقرار کرتے ہیں, نہ میرے بندوں پہ شفقت کرتے ہیں, میری ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کو خرچ نہیں دیتے, مال زکات نہیں دیتے. بعض علماء نے یہاں زکات سے مراد زکات مال لی ہے. اب کہتے ہیں ان ایجاب الزکات انما کان فی السنۃ الثانیۃ من الہجرۃ الی المدینۃ لا ما ذکرہ غیر واحد وهذه الآیۃ مکیۃ. اللهم الا ان یقال لا یبد ان یکون الصدقۃ والزکات کان مامورا به فی ابتداء البعثۃ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ زکات کا حکم جو ہے ہجرت کے بھی دوسرے سال مدینہ منورہ میں آیا. مکے کے اندر تو زکات کی ادائیگی کا کوئی حکم بھی نہیں تھا. ہاں البتہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس سے مراد اصل صدقہ ہے اور اصل خرچ ہے, جیسے کہ ابتدا میں حکم آیا تھا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب کوئی فصل کاٹو, جو کوئی پھل کاٹو تو اس میں سے بھی کچھ لوگوں کو دے دیا کرو خیرات کے طور پہ. فَأَمَّا الزَّكَاةُ ذَاتُ النُّصْبِ وَالْمَقَادِيرِ فَإِنَّمَا بَيَّنَ أَمْرَهَا بِالْمَدِينَةِ وَيَكُونُ هَذَا جَمْعًا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ كَمَا أَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْبِعْثَةِ لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَنِصْفٍ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَفَصَّلَ شُرُوطَهَا وَأَرْكَانَهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا فَاللَّهُ أَعْلَمُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ زکوٰۃ نصاب مقدار یہ امر تو مدینہ منورہ میں آیا ہے, لیکن ایسے ہوگا کہ اصل حکم تو تھا خرچ کا وہ مکے میں بھی تھا, لیکن تفصیل جو ہے وہ مدینے میں آئی. جیسے نماز کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں بھی دے دیا تھا. پہلے دو نمازیں تھیں, ایک نماز تھی قبل طلوع الشمس سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز, اور ایک نماز تھی سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز, یہ تو پہلے سے تھی. اور اسی طرح تہجد کا بھی حکم موجود تھا, یا ایھا المزمل قم اللیل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ نے حکم دیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابتدا میں بھی تہجد گویا فرض تھی, واجب تھی اور تمام مسلمانوں پہ واجب تھی, پھر اللہ نے مہربانی کر کے رعایت فرما دی, پھر نفل ہو گئی, وجوب کا حکم ختم ہو گیا. تو نماز تو پہلے بھی تھی نا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها, لیکن نماز کی تحقیق تفصیل یہ بعد میں آئی جب حضور پاک نے ہجرت فرمائی. پھر اللہ پاک نے وہ 5 نمازیں جو معراج کی رات میں فرض ہوئی تھیں, پھر ان کے شرائط, ان کے ارکان, ان کے واجبات کے بارے میں تفصیل آ گئی. ثم قال جل جلالہ بعد ذلك ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اب مشرکین کے بعد اللہ پھر ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات, یاد رکھیں پورے قرآن میں دیکھو جہاں ایمان کا ذکر آئے گا ساتھ اعمال کا بھی ذکر آئے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا سمجھ بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں, بس خدا کے بندے, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ حلال ہے نہ حرام ہے, بس کلمہ پڑھتے ہو مسلمان. ہر چیز کے شرائط ہیں. اب دیکھو نا جی کہ آدمی وضو کرتا ہے اس کے بھی شرائط ہیں کہ آپ ہاتھ دھوئیں گے, آپ کلی کریں گے, آپ ناک میں پانی دیں گے, آپ چہرہ دھوئیں گے, آپ پھر بازو دھوئیں گے, پھر آپ مسح کریں گے, پھر آپ پاؤں, ہر چیز کے طریقے. یہ تھوڑا ہے کہ بس جی ہم مسلمان ہیں جناب.
کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، مسلمان ہیں بس۔ جہاں بھی دیکھو قرآن میں جہاں بھی ذکر آئے گا ایمان کا، ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر آئے گا۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، دل میں بھی ایمان ہو، اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار ہو، وعمل بالارکان، اور تیرے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں کہ تم مسلمان ہو، وہ بھی تو گواہی دیں نا کہ تم نماز پڑھتے ہو۔ اسی لیے بعض ائمہ نے تارک نماز کو کافر کہا ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے دیکھیں یہاں بھی آیت میں کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اسی طرح اور جگہ دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ تیسری جگہ دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ہر جگہ ایمان عمل، عمل نہ ہو تو کیا ایمان ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ غیر ممنون کا معنی اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے میں نے ایسا ثواب رکھا ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، کبھی اس کو قطع بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے جنت رکھی ہے، جنت میں آنے کے بعد پھر دائمی لذتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ قال مجاہد وغیرہ غیر مقطوع ولا مجبوب۔ اللہ جو بندے کو ایمان والوں کو اجر دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کقولہ تعالی ماکثین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وقولہ عز وجل عطاء غیر مجذوذ، اللہ جن کو اپنی رحمت سے اپنی عطا سے جنت دیں گے پھر وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وقال السدی غیر ممنون علیہم وقد رد علیہ هذا التفسیر بعض الائمۃ فإن المنة للہ تعالی علی اہل الجنۃ قال اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، حضرت سدی فرماتی ہیں غیر ممنون علیہم، یعنی اللہ ان پہ احسان نہیں کریں گے، لیکن یہ تفسیر غلط ہے۔ ہر چیز میں اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ایمان دیا تو احسان ہے، اللہ نے قرآن دیا تو احسان ہے، اللہ نے محمد مدنی جیسا نبی دیا تو احسان ہے، اللہ جنت دیں گے تو احسان ہے، اللہ ہدایت دیں گے تو احسان ہے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اسی لیے قیامت میں جنت میں جانے کے بعد بھی مومن اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ دوسری آیت میں آتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ کرتے تو ہم بھی ٹھوکریں کھاتے مر جاتے۔ کوئی یہودی ہو کے مرتا، کوئی عیسائی ہو کے مرتا، کوئی ہندو ہو کے مرتا۔ دیکھا نہیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہیں، بڑے بڑے ڈگریوں والے ہیں، کوئی بتوں کے آگے مر رہا ہے، کوئی کہیں مر رہا ہے، کوئی کہیں ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور اب جاہل لوگ ہیں لیکن اللہ نے ایمان دے دیا، پتہ ہی نہیں کعبہ شریف کدھر ہے لیکن اللہ نے طرف دے دی۔ تو یہ اللہ کا احسان۔ بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان وقال اہل الجنہ، اب جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغمدنی اللہ برحمت منہ فضل، حتیٰ کہ میرے مدنی سرکار نے فرمایا کہ میرا بھی جنت میں جانا اللہ کی رحمت سے ہوگا، کیونکہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو ہر چیز میں اللہ کا احسان ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔
کہتے ہیں جی کہ لفظ مولانا جو ہے، ابھی دیکھو یعنی مجھے افسوس لگتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، اب ایک ایک لفظ پہ حضور کی امت کو پریشان کرنا ہو جی کسی کو مولانا کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ 2-3 دن پہلے کی اردو نیوز کی اخبار لے لیں، اس میں دیکھیں کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کو جو کتابیں پیش کر رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ مولانا لکھا ہے، پہلے پوچھو کہ تم نے کیوں لکھا ہے؟ وہ تو سب سے بڑے اعلی حدیث ہے۔ اللہ کے بندے یاد رکھو کہ لفظ مولانا جو ہے اس میں احتیاط یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہم کسی بندے پر اس کا اطلاق نہ کریں، کیونکہ یہ لفظ آیا ہے اللہ مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو جس لفظ میں تھوڑا سا شبہ ہو تو آدمی احتیاط کرے، بہتر ہے، افضل ہے، اچھی بات، لیکن یہ معنی نہیں کہ اگر اطلاق کرو تو مطلق، کیونکہ یہ لفظ ان اللہ ہوا مولاکم وجبریل وصالح المؤمنین، وہ تو سارے مولا ہو گئے نا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی میت آتی تھی تو حضور پوچھتے تھے حل علیہ دین، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ لوگ کہتے کہ نہیں جناب کوئی قرضہ نہیں، آپ جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر کہتے کہ جناب قرضہ ہے، فرماتے حل ترک وفان، اس نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے کہ قرضہ ادا ہو جائے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر بھی پڑھا دیتے۔ اور کوئی کہتا کہ حضور اس پہ قرضہ بھی ہے لیکن کچھ نہیں چھوڑا، تو آپ کہہ رہے صلو علی صاحبکم، تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا، تاکہ تنبیہ ہو لوگوں کو کہ لوگوں کے قرضے کھا کے نہ مر جاؤ۔ یہ حقوق العباد ہیں، 1 کروڑ حج بھی نہیں معاف کرا سکتا۔ اچھا، اب جب اللہ نے وسعت دے دی، راحت دے دی، اور اللہ پاک کا اتنا کرم ہوا کہ مال غنیمت آنے لگ گئے بیت المال میں، اب حضور پوچھتے بھی اس کے پاس قرضہ؟ ہاں جی کر کوئی چھوڑ کر، فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، میں اس کا مولا۔ تو مولا ولایت سے بھی ہوتا ہے، ولایت سے بھی ہوتا ہے، خدا کا خوف کرو۔ مولا القوم منہم، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، سردار کو بھی مولا کہتے ہیں، آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے استاذ کو کہہ دیا ہے تو کوئی کفر شرک تو نہیں آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے لفظوں پہ، اسی لفظوں پہ جنگ ہے جو ہو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی دشمن اللہ کے قرآن کو بدل رہا ہے، انہوں نے دوسرا قرآن چھاپ دیا ہے۔ کوئی یعنی انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھ جائیں، ویب سائٹ کھولیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو اسلام کے خلاف اعتراضات آ رہے ہیں کہ آدمی پڑھ کے کانپ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں زمین نہ پھٹ جائے، لیکن ہمارا ان کے لیے کوئی جواب نہیں۔ ہم اسی بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جی اگر یہ لفظ کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ بعض صحابہ نے بھی کہا ہے مولانا، کیا ہو گیا؟ وہی ایسی بات ہے۔ ہاں، افضل یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ اگر کسی لفظ میں شبہ پڑتا ہے تو آدمی استعمال نہ کرے۔ بعض اوقات ایک لفظ کے کئی معنی مراد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اگر کسی نے کیا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اس کو لڑائی کرو اور سر پھٹول کرو، صرف یہی جنگ کرو کہ ٹانگیں کتنی کھولیں، ہاتھ کہاں باندھیں، بس اسی لیے اسلام آیا تھا۔ خدا کا خوف کرو، حضور کی امت کو نہ لڑاؤ۔ یہ فروعی مسائل ہیں، اعلیٰ اولیٰ افضل کی باتیں ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کہ تمام علماء متحد ہو جاؤ، اب ضرورت ہے کہ سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھنے کے بعد کفر کے مقابلے پہ ایک دیوار بن جاؤ، جیسے صحابہ کی شان تھی کہ وہ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں مہربان تھے، کفر کے مقابلے پہ دیوار تھے، اور ان میں بھی اختلاف ہوتے تھے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتے تھے، لیکن کہتے تھے یرحمک اللہ، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ میرے بھائی کو بات سمجھ نہیں آئی،
کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی قصہ نہیں. پتہ نہیں اللہ نے اس دعا کریں اللہ ہدایت دے. ہم تو یہی دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے کہ ساری صلاحیتیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، بس ایک مسئلے پہ لگے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور تقلید کیا ہے اور تصوف کیا ہے اور فلاں. اللہ کے بندے تو صدیاں بیت گئیں، دنیا بیت گئی، مسائل ختم ہو گئے. اہل علم ہے وہ جانتا ہے، اگر جاہل ہے تم اس کو اور الجھا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں. اس کے بجائے وحدت اسلام کے لیے کام کرو، امتی اسلام کی اعانت کرو، امتی اسلام کی خدمت کرو، ان کی اصلاح کرو. پہلے لوگوں کو، کافروں کو مسلمان بناتے تھے، اب مسلمانوں کو تو کافر نہ بنائے. خدا کا خوف کر. کہتے ہیں جی کہ انسان کے جسم کو جب قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی کھا جاتی، اللہ اگر محفوظ رکھے تمہیں تکلیف ہے؟ حدیث ہے رسول کی کہ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسد مبارک کو حرام کر دیا ہے، ان کے جسد کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور اللہ چاہے تو زمین پر رکھے ہوئے حفاظت کر لے. اب دیکھیں نا کہ پیغمبر ہے، موت آ گئی ہے اور اماتہ اللہ 100 عام، 100 سال گزر گیا، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 100 سال. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت، کتنی دیر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا آدھا دن. اللہ نے فرمایا جناب 100 عام، 100 سال گزر چکا ہے، لیکن پیغمبر کا کچھ نہیں بگڑا، نہ ناخن بڑے ہیں، نہ بال بڑے ہیں، نہ ان کے بدن کو کچھ ہوا ہے. اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ تو جو اللہ مٹی کے اوپر محفوظ رکھنے پہ قادر ہے، وہ مٹی کے نیچے محفوظ رکھنے پہ قادر نہیں ہے. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجد میں آسے پہ کھڑے ہیں، روح کب مبارک قبض ہو چکی ہے لیکن کھڑے ہیں، اسی طرح کھڑے ہیں، کوئی فرق نہیں. اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک غار میں سلا دیا ہے، زندہ ہیں، یہاں موت نہیں آئی، سلا دیا. نیند ہے، اور نیند بھی ایسی ہے ماشاءاللہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی ہے. اب میرے بندوں کا دائیں بائیں جو ہے نا گرم نہ ہو جائے، کبھی ادھر پلٹ دیا کرو، کبھی ادھر پلٹ دیا کرو. اور 309 سال گزر گئے، اٹھ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں ایک دن گزرا. اللہ کے عجیب بندے، اللہ کی مرضی ہے، مٹی بھی اس کی ہے، ہوائیں بھی اس کی ہیں، حکم بھی اس کا ہے. وہ چاہیں تو تمہیں زندہ آدمی کا بدن گل جاتا ہے، اس کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، بدن گر ریزہ ہو جاتا ہے، نہ گلے. اللہ مٹی میں بھی محفوظ کر لے. نہ تمہیں انبیاء کی زندگی سے بحث کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ انبیاء کی توہین کرتے پھرو، توحید ثابت کر رہے ہیں. توحید اسی طرح ہوتی ہے بھائی، انبیاء کے بیوی ہیں، بچے ہیں، اللہ بھی بچوں سے پاک ہے، اس سے توحید ہی ثابت ہو سکی. صرف اب موت سے ثابت کرو گے، موت برحق ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کے ابدان کو محفوظ رکھا ہے. اگر احرام کی حالت میں کسی نے سگریٹ پی ہے یا پان کھایا ہے تو عمرہ تو نہیں ٹوٹے گا، احرام بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن بہرحال ایک گناہ کا کام ہے، جو چیز پہلے حرام تھی احرام میں ڈبل حرام تھی، آپ احتیاط کرتے. آپ اللہ کے گھر پہ آ رہے ہیں تو اپنا منہ گندا کر کے تو نہ آئے نا، پاک کر کے آئے نا. بیوی کو ملنے کے لیے تو 14 دفعہ واش روم میں جا کے برش کرتے ہو، خدا کے پاس آتے ہوئے حیا نہیں آئی. لیکن کہو جناب یہ مولویوں کی باتیں، اب تو بیویاں بھی کش لگاتی ہیں. ہاں اب تو جناب وہ سگریٹ سے سگار تک پہنچ گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں دبئی کا آیا، مدینہ پاک گیا، پھر عمرے کے لیے آیا، ہوٹل چلا گیا. میری بیوی نے صابن استعمال کر لیا. بہرحال صابن استعمال کرنے سے دم نہیں پڑتا، کیونکہ فوراً دھو ڈالا نا. کوئی صابن لگا کے تو نہیں پھرتی رہی نا بازار میں، اسی پر لگایا اور دھو دیا. لہذا 5-6 ریال خیرات کر دو، بس کافی ہے. وطر کی نماز میں دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے پڑھو تو جائز ہے، باندھ کے پڑھو تو جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. اس میں کون سی لڑائی ہے؟ جیسے اب اللہ سے دعا مانگ دو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا لو، دونوں جائز. ہاتھ لمبے کر لو تب بھی جائز ہے، سینے کے سامنے اٹھاؤ تب بھی جائز ہے، ہاتھوں کو ملا لو تب بھی جائز ہے، کھلے رکھو تب بھی جائز ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہی مسئلے باقی رہ گئے ہیں امت کو لڑانے کے لیے. بیٹے کے نام پر زمین ہے، باپ مسجد بنانا چاہتا ہے، بیٹا نہیں دیتا نہ دے.
اب تم نے زمین بیٹے کو دے دی، اب مسجد بنانا یاد آ گیا، جب تک تمہارے نام تھی اس وقت کیوں نہیں بنائی؟ اب بیٹے کی ہے جناب، ماشاءاللہ کیوں دے گا بیٹا؟ بیٹا ایسا بے وقوف ہے اللہ کے گھر کے لیے زمین دے دے؟ بہرحال جب تک وہ نہ دے مسجد بنانا ناجائز۔ میں طائف سے عمرے کے لیے آیا، میں نے احرام گھر سے طائف میں باندھ لیا تھا، میقات پہ نہیں رکا، کوئی بات نہیں۔ جیسے میقات تو یلملم ہے، لیکن آپ کراچی سے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں طائف سے آیا ہوں اور میں نے ایک دن رہنا ہے، نماز قصر پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں، طائف تو 100-150 کلومیٹر ہے، 78 کلومیٹر کے بعد تو احناف کے نزدیک بھی آدمی مسافر ہے، سفر پڑے گا، قصر پڑے گا۔ وطر جو ہے نا میرا بھائی، وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھیں، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، ہم کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں، یہ بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے، لہذا ان کو بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں پڑھتے تو وہ بھی 3 ہیں، ایک تو کبھی نہیں پڑھتے۔ کبھی آئے ہیں گھر سے 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے جائیں؟ پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، پھر سلام پھیر کے 1 رکعت پہ کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے تو 3 ہیں، درمیان میں سلام کا فاصلہ کرتے ہیں، ہم فاصلہ نہیں کرتے، ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ جھگڑا تو ہے ہی نہیں۔ حالت جنابت میں کوئی دعا مانگے بالکل مانگے، کوئی منع نہیں، آدمی ناپاک ہو لیکن اللہ سے دعا تو مانگ سکتا ہے نا، ذکر بھی کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ قرآن کھول کے نہ پڑھو، قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ، کوئی سی بات بھائی، یہ تو کوئی لمبا چوڑا خط ہے، رکھ لو بعد میں پڑھ لو۔ کہتے ہیں جی کہ فضائل اعمال ایک کتاب ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ کریں، اللہ توفیق دے تو کریں، نہ توفیق دے تو نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فضائل اعمال پہ سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اکیلی حضرت نے لکھی، اور انہوں نے اس کے اندر جو بھی حدیث نقل کیا آگے حوالہ دیا ہے کہ کس کتاب کی ہے۔ اگر غسل سے پہلے وضو کر لیں پھر غسل کر لیں، لیکن بدن پر بھی شرمگاہ پہ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، وضو رہے گا؟ ہاں رہے گا۔ غسل رہے گا تو وضو کیوں نہیں رہے گا؟ یا تو غسل ہی بھاگ جائے نا، غسل تو نہیں بھاگتا تو وہ چھوٹی چیز کیوں بھاگ جائے گی؟ نفلی طواف جن کے لیے کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ انہی کو ثواب عطا فرمائیں گے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں اللہ سے، اللہ ثواب دیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، مسلمانوں کا ایک غریب ملک ہے اس پہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین قرآن و سنت کے قانون کو نافذ فرما، یا اللہ دین والوں کی مدد فرما، یا اللہ بے دینوں کو ہدایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا الہ العالمین مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ الفاظ عطا فرما، وہ طریقہ عطا فرما جو تیری دربار میں قبول ہو جائے۔ اللہم لا تجعلنا من القانتین، اللہم لا تجعلنا مزغتا للمازغین، اللہم لا تجعلنا عقلة للآکلین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم اصرف عنا وعن بلادنا وعن عقیدتنا قید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین والسحر الساحرین والظلم الظالمین، یا قوی یا عزیز۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی